جب میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گیا تو یہ سب کچھ ہوا۔ میرا نام ایان ہے اور اس وقت میری عمر 15 سال تھی، لیکن آج میں آپ کو اپنی جوانی کی کہانی سناؤں گا۔ جب میں پہلی بار اپنی نانی کے گھر آیا تھا، میں اپنی امی کے خاندان میں سب سے پہلا بچہ تھا، اور پہلے بچے کو ہمیشہ بہت پیار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نانی، خالائیں اور ماموں سب مجھے بے حد محبت کرتے تھے۔ نانی کے گھر میں 2 خالائیں اور 1 ماموں رہتے تھے۔ بڑی خالہ کا نام فوزیہ تھا اور چھوٹی خالہ کا نام امبر۔ میں بچپن سے امبر خالہ کے قریب تھا اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ فوزیہ خالہ کی شادی ہو چکی تھی اور ماموں بھی شادی شدہ تھے، اس لیے گھر میں زیادہ تر وقت صرف امبر خالہ اور میں ساتھ رہتے تھے۔ امبر خالہ 20 سال کی تھی اور میں 15 کا۔ اتنی عمر میں بھی ان کی خوبصورتی لاجواب تھی۔ میں اکثر امبر خالہ کے کمرے میں سوتا تھا اور ہم دونوں کا رشتہ بہت دوستانہ اور محبت بھرا تھا۔ ایک رات تقریباً 10 بجے میری خالہ واش روم جانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، مگر میں نے سو جانے کا ڈرامہ کیا۔ اگلی صبح ہم دونوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ امبر خالہ نے کہا، جا کر تازہ ہو جاؤ، میں تمہارے کپڑے دے دیتی ہوں۔ میں جلدی سے واش روم گیا، تازہ ہو کر واپس آیا اور امبر خالہ نے مجھے کپڑے دے دیے۔ وہ میری طرف مسکرا رہی تھی اور میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ناشتہ لگانے کے بعد ماموں بھی آئے اور 2 دن کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھر کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی اور امبر خالہ کی حفاظت کرنے کی ہدایت دی۔ میں اور امبر خالہ ناشتے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد امبر خالہ نے اپنی دوست صوفیہ کی کال کی، جو 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور چند دیر میں وہ گھر آ گئی۔ صوفیہ نے سلام کیا اور امبر خالہ نے اسے کمرے میں لے جا کر وہ خوش آمدید کہا۔ میں اور صوفیہ کے درمیان کچھ عجیب تعلق محسوس ہو رہا تھا، مگر میں ڈرتا رہا۔ اتنے میں ماموں اور مامی باہر آ گئے۔ اب گھر کی مکمل ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ امبر خالہ نے مجھے اور صوفیہ کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا اور خود جھاڑو دینے لگی۔ میں ان کے کام کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا نروس تھا۔ جھاڑو لگاتے امبر خالہ کے ہاتھ پر آٹا لگ گیا اور وہ میرے پاس آئیں کہ میں آٹا صاف کر دوں۔ میں آگے بڑھا اور اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں ان کی قربت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اچانک صوفیہ کی رنگنگ فون کال نے ماحول بدل دیا۔ صوفیہ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہوا تھا، وہ فوری چلی گئی، اپنی رنگ میرے پاس ہی چھوڑ گئی۔ امبر خالہ نے مجھے ڈانٹا اور میں نے رنگ کیوں چھوڑی، اور میں نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی۔ وہ تھوڑی ناراض ہوئی مگر آخرکار مجھے معاف کر دیا۔ میں بہت شرمندہ اور عاجز تھا۔ اس کے بعد امبر خالہ نے کچن میں آٹا گوننے کی تیاری کی اور میں ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ گیا تاکہ مدد کر سکوں۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ امبر خالہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ان کے ہاتھوں میں آٹا تھا، بال ان کے چہرے پر آ رہے تھے اور وہ بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ میں ان کی مدد کے ان کے ماتھے سے آٹا صاف کیا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت دل نشین تھا۔ بعد میں ہم دونوں نے ناشتہ لگایا اور امبر خالہ نے مجھے کھانے میں سب کچھ کھلایا، میں نے بھی ان کو دیا اور ہم دونوں نے مل کر کھانا ختم کیا۔ اس کے بعد امبر خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی ان کے پیچھے آیا۔ صبح کے وقت امبر خالہ نے کہا، ایان آؤ ہم باہر آئیں، کریم کھانے چلتے ہیں۔ ہم بازار گئے، ایک خوبصورت آئس کریم پارلر میں بیٹھے اور پردے والی کیبن میں آئس کریم کھانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ نیا رشتہ جنم لے رہا ہے اور یہ لمحے میرے دل کو چھو گئے۔ آئس کریم پارلر میں ہم دونوں بیٹھے اور باہر کی گرم ہوا کے باوجود کیبن کے اندر ٹھنڈی خوشبو اور خوشگوار ماحول تھا۔ امبر خالہ نے مجھے آئس کریم کے خاص فلیور ڈش منتخب کر کے دیا اور میں بھی ان کے لیے پسند کی آئس کریم کا آرڈر کر گیا۔ پارلر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے ہمیں کافی سکون ملا۔ میں اور امبر خالہ خاموشی سے آئس کریم کھا رہے تھے، مگر کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ امبر خالہ کی مسکراہٹ میں ایک خاص نرمی اور محبت چھپی ہوئی تھی، جو میرے دل کو بہت خوش کر رہی تھی۔ آئس کریم کھاتے کھاتے امبر خالہ نے مجھ سے پوچھا، ایان تم واقعی گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے سارے لا کر کہا، ہاں خالہ، آپ فکر مند نہ ہو، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا۔ امبر خالہ نے میری طرف دیکھا اور ایک دیر تک خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ کچھ دیر بعد پارلر کے باہر ایک جوڑا آیا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے امبر خالہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، خالہ یہ لوگ بہت خوش لگ رہے ہیں، شاید وہ بھی محبت میں ہیں۔ امبر خالہ نے میری بات سنی اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں ایان، محبت واقعی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔
پارلر سے نکل کر ہم واپس گھر آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ امبر خالہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنانے لگی اور میں ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد امبر خالہ چائے لے کر آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے ہم دونوں نے دن بھر کے چھوٹے چھوٹے لمحات یاد کیے اور ہنسنے لگے۔ میں نے محسوس کیا امبر خالہ کے ساتھ یہ لمحات میرے دل کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں شرمندگی کے باوجود ان کے قریب بیٹھا رہا اور امبر خالہ بھی مجھے اپنی باتوں میں شامل کرتی رہی۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، کسی نے دروازے دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو امبر خالہ نے کہا، ایان تم یہاں رہو، میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے۔ دروازے پر ایک پڑوسی خاتون تھی جنہیں امبر خالہ جانتی تھی۔ امبر خالہ نے خوش آمدید کہا اور میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا گفتگو کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پڑوسی خاتون چلی گئی اور امبر خالہ نے کہا، ایان تم نے آج بہت اچھا کام کیا، گھر کے کام میں مدد کرنا اور سب کچھ سنبھالنا واقعی قابل تعریف ہے۔ میں نے سر جھکایا اور مسکرا دیا۔ ان کی تعریف میرے دل کو بہت خوشی دے گئی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے لمحات کو خوشی کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ امبر خالہ میرے لیے صرف خالہ نہیں بلکہ ایک رہنما اور دوست بھی ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان اعتماد اور پیار بڑھنے لگا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں گیا اور سوچ رہا تھا کیسے امبر خالہ کی ہر بات اور ہر مسکراہٹ میرے دل کو چھو رہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی ان کے اعتماد نہیں توڑوں گا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا۔ رات کا وقت آیا اور گھر میں سکون چھا گیا۔ امبر خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں بھی اپنے کمرے میں تھوڑا سا آرام کرنے بیٹھ گیا، لیکن دل کی بے چینی نے مجھے پرسکون نہیں ہونے دیا۔ آج کے دن کے لمحات بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ امبر خالہ کی مسکراہٹ، ان کی باتیں اور وہ لمحے جب ہم ایک دوسرے کے قریب تھے، سب کچھ دل کو چھو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں امبر خالہ کے کمرے میں جا کر ان سے بات کروں۔ میں نرمی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ امبر خالہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن ان کی نظر میں سختی بھی تھی۔ میں بولی، خالہ میں آج کی غلطی کے لیے واقعی شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کا اعتماد توڑ دوں گا۔ امبر خالہ نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، ایان یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم نے نیت سے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے سر جھکایا اور خاموشی اختیار کی۔ امبر خالہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ کبھی بھی ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب سے میں ہمیشہ امبر خالہ کے اعتماد کو برقرار رکھوں گا اور ان کی ہر بات کو دل سے مانوں گا۔ اسی دوران کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں امبر خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بھی میری نظر دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ بہت نرالا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امبر خالہ نے کہا، ایان تم واقعی سمجھدار ہو اور یہ جو کچھ آج ہوا اسے تمہیں سبق ملنا چاہیے کہ کبھی بھی بغیر سوچے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سر ہلا کر حامی بھری اور کہا، ہاں خالہ میں سمجھ گیا۔ رات کے اس لمحات نے ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کیا۔ میں نے محسوس کیا امبر خالہ نہ صرف میری خالہ ہیں بلکہ ایک رہنما اور دوست بھی ہیں جن کی ہر بات میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ہم نے مل کر گھر کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سنبھالی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر لمحہ امبر خالہ کے ساتھ قیمتی ہے اور یہ وقت دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھا اور دیکھا کہ امبر خالہ پہلے ہی تیار ہو چکی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں مصروف تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آج ان کا انداز کچھ الگ ہے، جیسے وہ میرے قریب رہنے میں خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کمرے سے نکل کر ناشتے کی تیاری شروع کی۔ امبر خالہ بھی جلدی سے کچن میں آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔